بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ویورز، السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع ہے عید الفطر. السلام علیکم سب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الفطر کی رعنائیاں اور اس کا حسن اور اس کی بہاریں، یہ آج کا سوال ہے اور پبلک کی خواہش ہے کہ عید الفطر کے حسن اور رعنائیوں کے متعلق کچھ بیان کیا جائے. دیکھیں، عید الفطر کا حسن ان چیزوں سے نہیں ہے کہ ڈھول ڈھمکے کیے جائیں، گانے باجے کیے جائیں اور شور شرابہ کیا جائے. یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. ترجمہ کنز الایمان شریف. تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. یعنی جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو پھر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی عطا پر خوشیاں مناؤ. تو خوشیاں منانے کا انداز وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے. رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. لہٰذا اس برکتوں والے ماہ مبارک کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم عطا کیا ہے. اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب عمل ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اظہار مسرت کرنا چاہیے. اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب رب دو جہاں نے چونکہ ہمیں خود عطا فرمائی ہے. جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال، ہر مہینہ سال کی اس تاریخ کو یادگار کے طور پر جشن آزادی منایا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں 14 اگست 1947 کی یاد میں یوم آزادی منایا جاتا ہے ہر 14 اگست پر. ہر سال ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوشی مناتا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے کیا کہنے. یہ تو وہ عظیم اور اتنا عالی مرتبت مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود، اصلاح و ترقی اور اخروی زندگی کے لیے بھی اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کلام، یہ ایسا کلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کی حرارت امتحان کا جائزہ لیا جاتا ہے، حرارت ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. بس زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پا کر اور ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر مسلمانوں کا خوشی منانا ایک فطری عمل ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے فوراً بعد ہمیں بہترین خوشی کا دن عطا فرمایا جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں. عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے رب دو جہاں نے ہمیں سرفراز فرمایا. اس عید سعید کی بے حد فضیلت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، کیا رات؟ انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم اور نورانی فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے، مختلف مقامات پر بھیجتا ہے. تو جب وہ زمین پر فرشتے آتے ہیں، نزول کرتے ہیں، تو پھر سب گلیوں، راہوں اور چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، کیا لینا ہے تم نے؟ میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم ہے
जो सवाल करोगे मैं वो पूरा कर दूंगा। मैं अर्श व फर्श का मालिक हूँ, मैं खालिक व राज़िक हूँ, मुझसे जो मांगोगे पूरा कर दूंगा। कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे तो दुनिया मिल जाएगी, और बीमारियों से शिफा मांगोगे तो शिफा मिल जाएगी। यानी जिस मामले में तुम मांगोगे तुम्हें वो भलाइयाँ अता कर दी जाएंगी। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं तुम्हारी खताओं पर पर्दे डालता रहूँगा, तुम्हारी खताओं पर पर्दा डालता रहूँगा, तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाता रहूँगा। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों के साथ रुसवा नहीं करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मगफरत याफ्ता होकर लौटो। ईद अदा करने आए हो तो अब गुनाहों की गठड़ियाँ और पंडे जो लेकर आए थे अब वो वापस नहीं लेके जाओ, बल्कि बख्शिश तुम्हारी हो गई है, तुम्हारे ये वज़न ख़त्म हो गए हैं, ये गुनाहों के बोझ ख़त्म हो गए, ये गुनाहों की गठड़ियाँ ख़त्म हो गई, लिहाजा तुम मगफरत याफ्ता हो, बख्शिश के परवाने लेकर जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। तो ये ईद की खुशियों की बहारें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक नसीब फरमाए और इसकी खुशियों का रब ताला सबको तोहफ़ा अता फरमाए। और हकीकी खुशी ये है कि मोमन गुनाहगार, मुसलमान गुनाहगार से आकार है, गुनाहगार है, ख़ताकार है, रब्बे दो जहां माह रमज़ान करीम की बरकत से उसको बख्श देता है। और जब वो बख्शिश मिल जाती है, बख्शिश का परवाना अता हो जाता है, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है कि जिस बंदे को 1 साल के लिए कैद बोली जाए कि तुमने सज़ा याफ्ता हो और तुमने जेल में 1 साल काटना है और चक्की पीसनी है, और फिर अचानक से उसको कहा जाए जाओ तुम्हें आज़ादी है, तो उसको कितनी खुशी होती होगी। तो हम ठहरे सज़ावार, हम ठहरे ख़ताकार, हम ठहरे गुनाहगार, लेकिन रब ताला फरमाता है ईद वाले दिन फरमाता है जाओ मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो वो जेल जो जहन्नम की सूरत में है वो तो एक लम्हा भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उससे आज़ादी की जब सनद मिले तो फिर खुशी का ठिकाना कहाँ तक होता है, ये बयान से बाहर है। माशाल्लाह व्यूअर्स, ये हमारा प्रोग्राम अली रज़ा 555 ऑफिशियल चैनल और पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी ऑफिशियल चैनल की तरफ से ये पेशकश किया जा रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मौजू के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।